الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات کو عید اور وہ تمام برکتیں جو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوں گی اس کی ڈھیروں مبارکباد. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اگر اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے اگر ہم سمجھ پائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں فرما رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے اور اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یعنی اللہ نے رکھا ہے ہمارا نام. اس کے بعد فرمایا من قبل وفی ھذا جو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پچھلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی. صرف یہی نہیں ہم پر انعام ہوا کہ ہمارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں ذکر کیا بلکہ پچھلی کتابوں میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان کے تذکرے پچھلی کتابوں سے چلے آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے. وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اگلی کتابوں میں اور اس کتاب میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. مسلمان کا مطلب ایک تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, اس کی باتوں کو ماننا, ان کی باتوں کو ماننا, اس پر عمل کرنا, یہ ہو گیا. لیکن اس کا جو اصلی معنی جو ہوتا ہے, اس کا جو مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا, سرنڈر کر دینا. آسانی کے طور پر سمجھیں. اب سرنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پوری طریقے سے کسی کے حوالے کر دینا, اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا. یہ اسلام کا مطلب ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کر دینا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اب ہم اتنا بس سمجھیں کہ کیا جیسا ہمارا نام ہے ویسا کام ہے. ہمارا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں.
لیکن جب ہم اپنی زندگی کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس نظریے سے تو ہمارے اندر ایک تاناشاہ ہے، ہمارا نفس ایک تاناشاہ ہوا جا رہا ہے۔ ایک آسان سی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بس۔ اب اس میں کیا، کیسے، کیوں، یہ غلاموں کی شان نہیں، یہ ہماری شان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جو فرما رہا ہے ہمیں بس کرنا۔ روزے ہی کو لیجیے، بھوکا رہنا عبادت ہے، لیکن اللہ نے اسے عبادت کر دیا تو عبادت ہے۔ تو اب بھوکے ہیں تو عبادت ہے۔ عید آج کا دن کھانا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، گناہ ہو جائے گا۔ رمضان میں کھا لینا ہے گناہ، اور عید کے دن نہ کھانا گناہ۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا بس۔ اب ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے، رکھ لیا تو کیا حرج ہے؟ اس طرح کے سوالات رب سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی یہ کائنات ہے، وہ جو نہیں چاہے وہ اس کا مالک ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور جو ہے ہم اپنی کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اسی نے بھیجا، اور ہم پر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو ہمارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کا مطلب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، اور جو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آ رہا ہے اس پر اپنی گردن رکھ دینا، اس کو تسلیم کر لینا، اس کو مان لینا بغیر سوال کیے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا تو بس ہے، اب اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ کیا اور کیوں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج تک یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، کوئی موقع ہو، ہمیں ہر حال میں شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ رمضان کا چاند ہوا اور خاص کر عید کا چاند، سب سے پہلی خرافات جو ہوتی ہے وہ آتش بازی، سب سے پہلی خرافات۔ اپنے مال کو اس بے دردی اور بے رحمی سے اڑانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کا چلن ہے؟ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا پیسہ اس طرح سے برباد کرنے کے لیے تو نہیں ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے پیسے کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یہ پیسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اس کو ویسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم خرچ کرتے ہیں تو بتائیے مسلمان کہاں ہے؟ تو مسلمان کا مطلب اپنے رب کے حکم کو ماننے والا۔ صحابہ اکرام کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہاں کا سوال نہیں آتا، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور تم سے میرے بندے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے گا، جب بھی وہ مجھ سے مانگنے کا پکارے گا، میں اس کو دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے
کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے قریب ہوں، جب جہاں سے وہ پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو، ان کی پکار کو سنے گا، اور ان کو چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ رب کا حکم مانیں اور رب پر ایمان لائیں۔ یہ کرنے پر ہی انہیں یہ انعام ملے گا کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس کا حکم مانیں۔ تو اب حکم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے فرما دیا تو بس مان لیا۔ ایک بنیادی غلطی ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہہ کیا رہا ہے۔ اب چاہے عام آدمی ہو لیکن اللہ اور رسول کا فرمان اگر بتا دے، کوئی شریعت کا حکم بتا دے، تو یہ نہیں کہے تم کون ہوتے، اس نے رب کا حکم پہنچایا، اس نے کوئی اپنی بات نہیں کہی۔ جب قرآن و حدیث کی بات اگر کوئی پہنچائے، شریعت کا کوئی مسئلہ بتائے، تو پھر وہاں پر چل کر کے اس سے سوال کرنا ایسا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تو اسے کنفرم کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ جب شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو یہ کہہ دیں ہم تم کون ہوتے ہو۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ بھلے ہی زبان اس کی ہو لیکن یہ فرمان تو رسول کا ہے، اس نے کہا وہ کیسا بھی ہے، لیکن فرمان تو رسول کا، رسول کے فرمان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم بھی ٹھکرا دیے جائیں گے۔ جو گند بنتی ہے ہماری وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے، کہ جب اللہ اور رسول کے فرمان کو ہم تھڑکنے سے ٹھکرا دیتے ہیں تو دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین الہی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ جیسے چلنا ہے وہ چلتا رہے، ہمیں کیسے چلنا ہے یہ ذرا زیادہ اہم ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی بیچارے خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، سیاست میں ہو جائیں تو بڑا مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نہیں ہے، بہت ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر ہیں، مسلمان وکیل ہیں دنیا بھر کی، اور آپ کر لیجیے نا سارا کام علماء کے حوالے۔ جب کوئی کام بگڑے گا تو وہ اس کے ذمہ دار علماء ہیں۔ بھائی آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، انہیں ڈاکٹر انجینئر بنائیے، کس نے روکا؟ لیکن یہ دین کا جو کام ہے، اللہ اور رسول کا جو پیغام ہے، یہ کون پہنچائے گا؟ یہ نماز، یہ جمعہ، یہ عید، یہ پنج وقتہ نماز، یہ مسائل، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ایمان و عقیدے کے مسائل، یہ آپ تک کون پہنچائے گا؟ کہ یہ اہم نہیں ہے؟ ہر چیز میں دنیا داری کو ڈالے رہنا اور سارا الزام علماء پر دھرتے رہنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات چھوڑے۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے، جس کو جو کام کرنا چاہیے وہ کرے۔ ڈاکٹر انجینئر کو چاہیے وہ اپنا کام کرے، وہ شریعت کے مسئلے نہ بتانے لگے۔ ہوتا یہ ہے کہ اردو میں کتابیں ملتی ہیں تو اردو کی کتابیں پڑھا کر کے اور سارا علم جو ہے وہ حافظوں، قاریوں اور اماموں اور علماء کے اوپر چھاپ دیتے ہیں، اور وہ تقریریں ہوتی ہیں لچھے دار، علماء کو بتاتے ہیں بالکل عالموں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ کچھ جانتے ہی نہیں، بس سارا علم ان کے پاس ہے۔ تو جس کو جو کام دیا گیا وہ کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی اہمیت دنیا سے زیادہ ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت داؤں پہ لگانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کسی کا آپ دنیا کا کام کروا دیں اور اپنی آخرت داؤں پہ لگا دیں، یہ کام کی عقل مندی ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کو اسی جگہ رہنے دینا چاہیے۔ علماء اپنا کام سمجھتے ہیں وہ کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہماری عوام میں یہ جو مسئلے بتانے کا جو جذبہ ہے، فتویٰ لگانے کا جو جذبہ ہے ہماری عوام میں، یہ نکل جانا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کام سمجھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم اس کا حکم مانیں اور اس کے نبی کی، اس کے حبیب کی پیروی کریں۔ تو جب بھی اللہ اور رسول کا فرمان آئے اسے بغیر بہانے بازی کے قبول کر لینا چاہیے۔ میں پھر کہوں کہ اگر کوئی ہمیں حکم سنا رہا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے
غلط کہہ رہا ہے وہ کر لو، لیکن ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، جب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، جب کوئی یہ کہے کہ حدیث میں ہے، تو پھر خاموش رہنا چاہیے اور اس پر مزید گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو ہمارا نام مسلمان رکھا یعنی ہمارے اندر یہ خصوصیت ہے کہ رب کا حکم آتا ہے اور سرنڈر ہے، ہمیں اس میں مطلب نہیں رہتا کہ کیوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وضو کرو، ہاتھ منہ دھو، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ اب اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کا مطلب چہرے پر مٹی ملتے ہیں اور ہاتھوں پر۔ آپ بتائیں ہمارے کپڑوں پر مٹی لگ جائے، بلکہ ہمارے نوجوان اگر مسجد کی چٹائی کی مٹی لگ جائے تو جھاڑ دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے نا یہ جب جھاڑ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا منہ پر مٹی لگاؤ، ہاتھ پر لگاؤ، سرنڈر۔ جو رب فرما رہا ہے بس وہی ہے، اس میں مزید لاجک لگانے کی، سائنٹیفک ریزن تلاشنے کی یہ ہماری جو عادت آ رہی ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ رب کے حکم میں کوئی سائنس نہیں، کوئی دماغ نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ ہاں اگر اللہ اور رسول خود ہی بتا دیں تو بات ہے، اگر اللہ اور رسول خود فرما دیں۔ حدیث مشہور ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دیکھیں آپ صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے اور جواب آتے تھے تو ان کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ سوال ہے کہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لاجک نہیں کہ کیوں، کیا فائدے ہیں اس کی، کیا ریزن ہے اس میں، کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بات پوری ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے بھی آگے چل کر کے کچھ اور نہیں پوچھا۔ سوال قربانی کیا ہے، جواب ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان۔ اور بس تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت شریعت کے دائرے میں بندھے رہیں، اور جب تک کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہیں گے سلامت ہے۔ شریعت کے دائرے سے باہر جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جیسے گرمی ویسی بھرنی۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اپنے رب کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے قوم میں خرافاتی وہ معاملہ ہے شب برات دن کے، یہ آتش بازی پر پیسہ برباد کرنے کا نسخہ شیاطین پھونکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ درد ہونا چاہیے ہماری قوم میں لوگ کیسے کیسے حالات سے جوجھ رہے ہیں۔ آتش بازی سوچ رہی ہے، پیسہ برباد کرنا سوچ رہا ہے، عید سے چھوٹے نہیں کہ پارک اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم صرف بیٹھ کر کے ہنگامہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر انجینئر جس کو جو بننا ہے بنتا رہے گا، ابھی اس وقت کیا کرنا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ بن جائیں گے ڈاکٹر، یہی تو ہے نا کہ ڈاکٹر انجینئر بننے سے قوم کامیاب ہو جائے گی، مانا ہو جائے گی، لیکن ٹائم تو لگے گا۔ ابھی اس وقت فی الحال کیا کرنا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر انجینئر آپ پڑھائیے، بنائیے، بن رہے بنتے رہیں گے، لیکن شریعت مطہرہ پر عمل تو ابھی اسی وقت کرنا ہے، اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت مطہرہ پر عمل ہمیں ابھی سے شروع کرنا ہوگا، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کب مرنا ہے۔ ہم کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بنیں گے ڈاکٹر، اپنے بچوں کو بنائیں گے انجینئر، اور مر گئے۔ تو اب جب مریں گے تو ڈاکٹر انجینئر بنانے پر کوئی رعایت نہیں ملے گی وہاں پر کہ یہ دنیا میں اپنے بچوں کو ڈاکٹری پڑھانے کے لیے چھوڑ کے آیا ہے، اس سے سوال جواب میں آسانی کرو یا حساب کتاب میں کمی کر دو۔ ایسا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے مخالف ہیں، اس کی ایک ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر اور انجینئر کی اتنی ضرورت کہ دین پیچھے چھوڑ دیں، اس کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے ڈاکٹر اور انجینئر ہوں
جو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو دوسرے تک پہنچائیں، تو یہ اپنے آپ میں ایک جہاد ہے، یہ اپنے آپ میں ایک جہاد ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا دنیاوی جو بھی پڑھائی کی اس نے، اور اس کے باوجود وہ دین پر قائم ہے، یہ خود ایک جہاد ہے آج کے زمانے میں، اس کا اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کہ ہم اپنی دنیا کو چمکانے میں اتنا مصروف ہیں کہ دین ہی کی خبر نہیں رہے، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ بتائیے نماز کا طریقہ جیسی چیز، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر پیچھے ہیں، تو آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز معاف ہو جائے گی۔ سوال کرنا چاہیے نا اپنے سے، ٹھیک ہے قوم کی خدمت کی، بہت سارے لوگوں کو فری علاج کرا دیا، بہت سے لوگ کام کر دیا، تو نماز میں چھوٹ تو نہیں مل جائے گی نا، روزے میں چھوٹ نہیں مل جائے گی، زکوٰۃ اور حج میں چھوٹ نہیں مل جائے گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض یا واجب فرمایا یا جسے حرام فرمایا، اس کو کرنا نہ کرنا تو ضروری ہے ہی، آپ اس کے ساتھ یہ مزید کام کیجیے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے یہاں دنیا دار جو طبقہ ہے وہ اپنی لمٹ سے باہر ہو رہا ہے، لمٹ سے باہر یہ ہو رہا ہے کہ علماء کو دین کے کام بتائے جاتے ہیں کہ علماء کو کرنا کیا چاہیے۔ سی بات ہے، آپ سوچیے کہ اگر ایک ڈاکٹر کو ایک عام آدمی بتائے گا کہ اسے دوا کون سی دینی، کیسا ہے، مطلب کیسا لگے گا؟ ایک عام آدمی چند کتابیں پڑھ لی اور ڈاکٹر کو جا کے بتا رہا ہے کہ آپ کو دوا کون سی لکھنی چاہیے۔ ایک عام آدمی بلکہ مستری اگر انجینئر کو بتائے، پڑھا لکھا انجینئر، سرٹیفائڈ انجینئر ہے، اس کو بتائے، کیسا لگتا ہے؟ کسی کو کیسا بھی لگے اس انجینئر کو برا لگے گا، اسے یہ خراب لگے گا کہ ایک ان پڑھ آدمی مجھے سکھا رہا ہے، مجھے تجربہ بھی ہے، میں سرٹیفائڈ ہوں اور مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کیسے بنانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی جو فیلڈ ہے اسی میں اچھا ہے۔ تو دین کی معلومات اگر ہے بھی تو اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا، آپ کنفرم کر لیجئے، ہم نے علماء سے پوچھا، انہوں نے ایسا بتایا، آپ پتہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، ایک ایسا لہجہ رہنا چاہیے جس میں عاجزی انکساری ہو، تکبر نہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، یا بتائیے کیا ہے، میں بتا رہا ہوں اور ماننے کو تیار نہیں۔ دونوں طرف سے تکبر نہیں ہونا چاہیے، جو مسئلہ بتا رہا ہے اس میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، جو مسئلہ جس کو بتایا جا رہا ہے اس میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلے کی طریقے سے اگر پتہ ہے تو بتا دینا چاہیے، ہر بات کا جواب یہ تو عالم بھی نہیں کرتے ہیں، تو غیر عالم کو تو قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ غیر عالم کو فتویٰ دینا ناجائز و حرام ہے۔ غیر عالم کو، جو عالم نہیں ہے، اس کو فتویٰ دینا، اور فتویٰ دینے کا مطلب ریٹن نہیں ہوتا ہے، فتویٰ دینے کا مطلب مسئلہ بتانا۔ لیکن میں پھر بتا دوں، دیکھیے جیسے مسئلہ کوئی آپ کو 2 2 4 کی طرح پتا ہے، جیسے نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے۔ صبح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ اس طریقے سے اگر آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ آپ نے بار بار پریکٹس کی ہے، بار بار سنا ہے اور ایک دم بالکل 2 2 4 کی طرح ہے، وہ آپ بتائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ لیکن اپنی عقل سے ایک نتیجہ نکال کر کے شریعت کا حکم بتانا، یہ علماء کا کام ہے، یہ غیر عالم کا کام نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جو بھی ترقی کرنی ہے وہ ہو جائے گی، لیکن فی الحال ہمیں ضرورت ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں، ہمیں اس کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ملے گا، یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ میں نے 2 لاکھ لوگوں کا فری علاج کیا یا کروایا ہے تو جہنم سے کچھ چھوٹ مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پہلے فرائض اور واجبات ہیں، حرام سے بچنا ہے، اس کے بعد ساری چھوٹ ہے، پھر سارے کام ہے، یہ نفلی کام ہے۔ تو اپنی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ لگانا یہ عقل مندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب اللہ اور رسول کا جو فرمان آتا ہے تو ہم ایک دم خاموش ہیں، اور جو کہا گیا وہ مان لیا، اور اس میں
اپنا کچھ بھی نہیں. اللہ اور رسول نے حکمت اس کی وجہ بیان کر دی تو ٹھیک ہے, نہیں بیان کی تو بھی ٹھیک ہے. ایسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اسی عید الفطر میں جو اور غلطیاں کرتے ہیں, آپ بتائیے ہماری قوم ترقی کی بات کریں, بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر کو ہم نے دیکھ لیا, بہت قابل ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھ لیا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایجوکیشن اور تعلیم میں دونوں میں فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تعلیم الگ چیز ہے, جب علم انسان کے اندر آتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. ایجوکیشن تکبر بھر دیتی ہے. آج بھی ہماری قوم میں لوگ گوشت پہ لڑ رہے ہیں, نہیں لڑ رہے ہیں, دسترخوان پہ لڑ رہے ہیں, یہ چیز ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ مل جائے, اس کو وہ نہ ملے. یہ ہماری قوم میں, ہماری قوم ترقی کی بات کرتی ہے, بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہم کسی سے کیوں نہیں بول رہے؟ اس نے ہمیں پوچھا نہیں, اس نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا, اس نے ہمیں عزت نہیں دی. لیجیے صاحب ناراض ہے, میں کیوں جاؤں؟ میں تو بڑا ہوں, میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں کیوں معافی مانگوں؟ ہماری سوچ یہ ہے, اور خواب کرنے کے لیے حکومت کرنے کی. آپ دیکھیے کہ ہم ذرہ برابر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہے. اگر ہمدردی ہوتی, قوم کا درد ہوتا, عاجزی انکساری ہوتی, تو بتائیے آج ہمارے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی یا ہماری قوم برباد ہو رہی ہوتی؟ یہ صرف باتیں عملی طور پر کرنے میں پسینے چھوٹتے. تو دیکھیے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے, وہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کرنے پہ آ جاتا ہے بات تب ہوتی ہے. ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا ناراض ہے, ذرا سا کسی نے ٹوک دیا ناراض ہو گئے. آپ بتائیے, مجھے ایک مثال دیجیے آپ, ایک مثال. اہل سنت و جماعت کا کوئی ایسا امام آپ نے دیکھا کہ اگر کسی مقتدی سے اس کی انبن ہو جائے تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا؟ کبھی ایسا دیکھا کہ وہ میری برائی کرتا ہے, میرے پیٹ مجھے برائی کرتا ہے, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں؟ کبھی میں اس کا فاتحہ میں نہیں کہوں, 30-40 سب بند, کبھی نہیں ایسا. یہ ہوتی ہے تعلیم کہ کوئی کتنی بھی دشمنی کر لے اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ. اور ذمہ داری میں علماء یہ بھی نبھاتے ہیں کہ ہمیشہ وہ خوش ملتے ہیں. ہاں اگر علماء جو واقعی علماء ہوتے ہیں, اگر کبھی ان کے ماتھے پہ شکست پڑتی ہے, کبھی انہیں غصہ آتا ہے, تو جب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی تب آ جائے گا. لیکن جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا داری کے لیے نہیں کرتے. تو یہ ہوتی ہے تعلیم. اس لیے وہ علماء جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ان کو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اور خود ان کا حال یہ کہ گوشت کے لیے لڑتے ہیں, سیٹ کے لیے لڑتے ہیں, جگہ کے لیے لڑتے ہیں, عزت کے لیے لڑتے ہیں. وہ میرے لیے کھڑا نہیں ہوا, اس نے میرے لیے کرسی نہیں لگائی, اس نے مجھے پوچھا نہیں, میں نہیں جاؤں گا. اس نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا, فون پہ کہا ہے اس لیے نہیں جاؤں گا. کارڈ بھیجنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے دعوت قبول ہے, لیکن جائیں گے نہیں. یہ کیا ہے؟ تکبر. کبھی آپ نے اماموں کو ایسا دیکھا؟ نہیں دیکھیں. تو تعلیم اور ایجوکیشن میں یہ فرق ہے. تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ایجوکیشن آپ حاصل کیجیے یا نہ کیجیے وہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں, آج بھی گوشت پر لڑتے ہیں, بہت حیرت ہوتی ہے. دسترخوان میں کوئی چیز آ گئی, پہلے سمیٹ کے پہلے نکال دیا. ہمارا جو طریقہ ہے, اور جب ہم اس پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. جب طالب علم بیٹھتا نہیں ہے ظاہر سی بات اچھا نہیں لگے گا. بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کی, یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اور کاہے کے لڑ رہے ہیں؟ میری عزت نہیں کی, مجھے سلام نہیں کیا. ارے سلام پر تو خاندان میں ایسی ناراضگیاں ہوتی کہ پوچھیے مت. اور جتنے چھوٹے ہیں سب کو بڑوں کو سلام کرنا چاہیے. یہی تو قانون ہے. جتنے چھوٹے ہیں سب بڑوں کو سلام کریں گے, کوئی بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا. یہی ہمارا سماج کا قانون ہے. بتائیے یہ کیا ہے؟ یہی ایجوکیشن ہے. یہ ایجوکیشن تعلیم یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا, بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا. یہ چیز ہے. تو آپ فرق دیکھیں, یہ فرق ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے, کوئی جرمانہ نہیں لگ رہا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پر کھرے کتنے اتر رہے ہیں, اور اگر کھرے نہیں اتر رہے ہیں تو دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, سارا میں ہی کر رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اپنے آپ کو
شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ، دشمنی، بے رحمی، بے دردی، فضول خرچی، نفرتوں سے ایک دم خالی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایسے دونوں ہاتھوں سے کندھوں سے پکڑا، مجھے کیوں کتنی دیر بولنا پڑے گا، قاری صاحب تشریف نہیں لا رہے، تو ایسے پکڑا آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا انس کچھ اور کام کرو، سفید درست تاکہ وہ جو ہے پیچھے انتظار کرنا ہے ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، اوپر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا انس ایسے تھام کر، کیا خوش قسمت لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے تھامے ہوئے، فرمایا انس اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ یہ ہمارا مزاج۔ تو اپنی دنیا کے لیے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا، کسی نے عزت نہیں کی، کسی کے دروازے پر گئے اس نے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کسی نے ہمیں بہت برا بھلا کہا، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ہماری دینداری ایک طرف۔ پہلے ہماری دینداری ہے، پہلے ہمارا اسلام ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ تو ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت، عداوت، بغض، حسد، جلن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کر پا رہے ہیں تب تو ہماری پڑھائی ہمیں کام دے رہی ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ اور باقی رہا باتیں کرنا تو وہ تو دیکھیے ہم سب کا کام ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کہے اور سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اگر کھڑے اتریں تو یہی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔